جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام عشق رسول کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہوں نے نبی پاک کی صحبت پائی، حضور کے سفر و حضر میں ساتھ رہے اور آپ کے لیل و نہار کے معاملات کو دیکھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق، اعلیٰ کردار، عز و انکساری، حلم و بردباری اور کمال متانت کو وہ ملاحظہ کرتے تھے، اور یہی چیزیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی ان کی زندگی میں بھی شامل ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کا حسن اخلاق، عز و انکساری اور حلم و بردباری یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا صدقہ ہے، اور ہر صحابی نبی ان تمام اخلاق میں سے حصہ پائے ہوئے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول پر، کہ جو اول بادشاہ اسلام ہیں اور جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اسلام کی سلطنت کے حوالے سے وہ روشن کارنامے کیے کہ جن سے کتب تاریخ مالا مال ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً جب یہ صحابہ کرام نبی پاک کے لیل و نہار کے واقعات کو دیکھتے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاجزی فرمانا، انکساری فرمانا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کمال محبت کا اظہار فرمانا، چھوٹوں پر شفقت فرمانا، بڑوں کے ادب کے حوالے سے اپنے ارشادات عطا فرمانا، ان تمام چیزوں کو یہ شب و روز دیکھ رہے تھے تو یقیناً ان کے اندر بھی یہ عز و انکساری آئی۔ اور یہ یاد رکھیے، عاشق رسول منکسر المزاج ہوا کرتا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ عاجزی و انکساری کرنے والے تھے، اور یقیناً یہ بھی عشق رسول کی ایک علامت ہے کہ عاشق رسول اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عاجزی و انکساری کے انداز تھے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ صاحب حکومت تھے، صاحب سلطنت تھے، آپ اس کے باوجود عز و انکساری فرمایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، بڑے آدمی کا عاجزی کرنا، انکساری کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے نفس پر گرا گزرتا ہے، مگر چونکہ نبی پاک کے صحبت یافتہ تھے تو ان کے ظاہر و باطن کے اندر وہ پاکیزگی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا تھا تو ان کے اندر وہ خوبیاں آئی تھی۔ تو آج موضوع ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کی سیرت و کردار اور آپ کے عشق رسول پر گفتگو فرمائیں گے۔ موضوع ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عشق رسول۔ تو میں پہلے راشد بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ عاشق رسول ہم اس زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، عشق رسول کا ایک انداز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں جنہیں ہم تبرکات کہتے ہیں، عاشقان رسول کا انداز ایسا ہے کہ وہ ان سے بڑی الفت و لگاؤ رکھتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو عشق رسول کی جو ایک علامت ہے یا جو ایک انداز عشق رسول ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منسوبات ہیں، تبرکات ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی زندگی کا یہ روشن پہلو اگر آپ ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہمیں بھی تبرکات کا ادب و تعظیم کرنے کا مزید ذہن ملے،
اور ساتھ ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلے اور ہم اپنے اندر وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب کسی عظیم ذات سے محبت ہوتی ہے اور ایک تعظیم کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس ذات سے متعلقہ تمام چیزیں، خواہ وہ افراد ہوں، اشخاص ہوں، یا اس عظیم شخصیت کے افعال ہوں، یا ان کے جسم کے اعضاء اور اجزاء ہوں، تو محبوب کی ہر شے پھر بندے کو پیاری ہوتی ہے، اور قابل تعظیم شخصیت کی ہر منسوب چیز جو ہے اس کا ادب اور احترام بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے متبرک اور سب سے برکت والی بلکہ برکت تقسیم کرنے والی ذات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اور آپ کے منہ مبارک اور آپ کے لباس مبارک کی جو تعظیم اور ادب اور اس سے ایک برکت حاصل کرنے کا جو عمل ہے، الحمدللہ یہ صحابہ کرام میں بھی جاری تھا۔ بخاری مسلم کی اور حدیث کی تقریباً کتابوں میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں، اور صحابہ کرام سے پھر یہ مزاج اور یہ انداز امت تک منتقل ہوا، اور ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انداز رہا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر پورا رسالہ بھی لکھا ہے، بدر الانوار فی آداب الآثار۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات، آپ کے ملبوسات اور آپ کے منہ مبارک وغیرہ کی تعظیم کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل دیگر صحابہ ہی کی طرح تھا کہ آپ اس کی بڑی تعظیم اور بڑا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ کا ایک رسالہ ہے الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن، اس رسالے میں امام علیہ سنت نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے لیے پانی کا برتن لے کر حاضر تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنے مبارک ملبوسات میں سے ایک کرتا جو ہے وہ مجھے عطا فرما دیا، اور میں نے اس دن کے لیے اس کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مبارک ناخن ترشوا رہے تھے اور اپنے منہ مبارک، اپنے بال مبارک ترشوا رہے تھے، تو ان مبارک بالوں کو اور نورانی ناخن کے ذروں کو میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ آج میری موت کا وقت ہے، آج میرے کفن کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ متصل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کرتے کو رکھا جائے برکت کے لیے، اور ان منہ مبارک اور ان مبارک ناخنوں کے ذرات کو میری آنکھوں پر اور میرے منہ پر اور میرے سجدے کے اعضاء پر رکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں بھی ادب، اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو قبر میں بخشش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب تلاش کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ ساتھ آپ کے تبرکات کو بھی لے کر جا رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں اور امت کو یہ درس دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فصیح و بلیغ تھے اور آپ شاعر بھی تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح و سرائی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ، نعتیہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، واہ۔ اب جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شہزادے سے وہ مبارک چادر جو حضور کا تبرک تھا، 20,000 درہم، چاندی کے سکے جو ہوتے ہیں اس کو درہم کہا جاتا ہے، 20,000 درہم دے کر آپ نے وہ مبارک چادر حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں، ایک تو ادب اور تعظیم اور محبت کا اندازہ راشد بھائی اس سے ہوتا ہے کہ اس چیز کو کتنا قیمتی انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چادر کو انہوں نے 20,000 درہم میں خریدا۔ اچھا، خریدنے کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس کے ذریعے کوئی فخر کریں گے، بلکہ ان کا مقصد صرف نبی پاک کے تبرک کو سنبھالنا تھا، اس سے برکت لینا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت بیان کی کہ بوقت وصال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت فرمائی کہ نبی پاک کا کرتا مبارک، ناخن مبارک کا تراشا اور منہ مبارک ان کے کفن میں رکھے جائیں، ادب و تعظیم کے ساتھ رکھے جائیں، اور یہ صلحاء امت کا یہ طریقہ رہا ہے۔ آج بھی مسلمان تبرکات کو قبر میں رکھنے کے حوالے سے جو التزام فرماتے ہیں جامی بھائی، ایاز بھائی، تو اس میں یقیناً یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ صحابہ کرام کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبرکات کو قبر میں مردے کے ساتھ رکھنا چاہیے اور پھر رب کی رحمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مدینہ منورہ کی خاک کو یا مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹلی کو یا اس کی طرح جو دیگر تبرکات ہوتے ہیں ان کو اپنے مردوں کے آنکھوں پر یا زبان پر یا اس طرح رکھ دیتے ہیں۔
تاکہ جو ہے ان کے لیے برکت کا سبب بنے. یقیناً یہ صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں طریقہ ملا. مگر یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا جو راشد بھائی نے بیان کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ 20,000 درہم میں، اور 20,000 درہم کی قیمت اگر ہم آج لگائیں تو شاید یہ لاکھوں روپے میں بنتی ہوگی. مگر سیدنا امیر معاویہ نے وہ چیز خریدی نبی پاک سے محبت کی وجہ سے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے. اور یقیناً ایاز بھائی جب عشق بڑھتا ہے نا جی تو وہ اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے انسان کی نظر آتی ہے. جی ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں، اور یقیناً جو عاشق ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، اہل بیت اطہار، اولاد مبارکہ سے بھی یقیناً محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعظیم و ادب والا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. کسی عاشق سے یہ متصور ہی نہیں کہ وہ آل پاک یا اہل بیت اطہار کی معاذ اللہ توہین کرے یا ان کے لیے کوئی بری بات دل میں لے کر آئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس پہلو پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ان کے ادب رسول کے اس انداز کا بھی ہمیں علم ہو. بالکل محسن بھائی، اہل بیت اطہار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعلق اور خصوصی لگاؤ جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے. بالخصوص حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حسنین کریمین سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے وہ بڑا ہی زبردست انداز میں روایتوں میں ملتا ہے. اور کس طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، ایسے ہی اہل بیت کرام بالخصوص حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و عظمت آپ نے بڑھ چڑھ کر بیان فرمائی. اور یہ بھی یقیناً اسی نسبت کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق ہے، جس کی ایک جھلک تبرکات کی صورت میں نظر آ رہی ہے، وہیں ایک دوسرے اعتبار سے جھلک اہل بیت اطہار سے محبت کی صورت میں نظر آ رہی ہے. تو اہل بیت اطہار میں بنیادی طور پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جو والہانہ عقیدت اور محبت کا پہلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں نظر آتا ہے. انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا تعلق تھا، کیسی محبت تھی. چنانچہ آپ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کلام فرماتے، خدا کی قسم جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی. فرمایا جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ چاند کی طرح جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، اور نوازتے تو پھر بے بہا نوازتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی. پھر اب دیکھیے حاضرین میں کسی نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت علی کے چند نقوش آل ابو سفیان سے بہتر ہیں. اللہ اکبر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی وراؤن واہ ہے. چند نقوش صرف ابو سفیان آل ابو سفیان سے جو ہے وہ بہتر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی. اور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے دربار میں جو شعراء موجود ہوتے ہیں ان سے کہا کرتے تھے حضرت علی کی شان بیان کرو. سبحان اللہ. جو میرے سامنے مولا علی کی شان بیان کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. چنانچہ شعراء مختلف طرح کے شعر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں پڑھا کرتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ تحفوں سے نوازا کرتے. واہ واہ کیا بات. یہ کیسی محبت کی ایک علامت ہے، کیسا تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر آپ اشعار سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کرتے جو اشعار میں شان بیان کی ہے اس سے زیادہ شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت اور شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی. اور یہ کوئی عام نہیں، صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایاز بھائی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو حضرت علی کی منقبت پڑھنا یا آپ کے فضائل کو بیان کرنا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت اور انداز جو ان کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ ہے. اور پھر یہ کہ راشد بھائی جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہو کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو ان صحابہ
سے یہ متصور ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی کمزور بات کریں. اور پھر سیدنا امیر معاویہ جو خاتب وحی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، تو ان کا جو انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تھا وہ کمال کا تھا، جو بھی آپ نے سنا ہے. اور پھر اہل بیت اطہار کے حوالے سے مزید بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے. امام حسن کے حوالے سے آپ کا کیا تعلق تھا، امام حسین کے حوالے سے، اور دیگر عشق رسول کے کیا انداز تھے، انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں سے سنیں گے. کچھ کالز ہیں، وہ کال لے لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو امیر اہل سنت نے ہمیں صرف ایک نعرے میں بتا دیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. بس یہ عقیدہ ہمارا ہو. پھر صحابہ کرام تمام کے تمام اہل خیر ہیں. راشد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص قطعیہ واضح طور پر آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ سے خیر کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے صحابہ سے، ان کے جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، ان سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. تفسیر جلالین میں اور بڑی معتبر جو دیگر تفاسیر ہیں ان میں دیکھیں حسنہ کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ سے، خادموں سے، غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما لیا. اور قرآن مجید کی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، صحابہ کرام کی عدالت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے امام ہیں، صرف مسائل ہی میں نہیں عقائد میں بھی آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں صحابہ کرام کے حوالے سے ایک انداز لکھا کہ ہمارا مسلمانوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا روش ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں لا نذکر الصحابۃ الا بخیر. سبحان اللہ. ہم جب بھی صحابہ کا ذکر خیر کریں گے، ذکر خیر ہی کریں گے، بھلائی کے ساتھ ذکر کریں گے. اور جامع ترمذی کی واضح حدیث موجود ہے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لا تذکروا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص آپ نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، او کما قال، کہ معاویہ کا ذکر جب بھی کرو خیر اور بھلائی ہی کے ساتھ. پھر یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اگر بالفرض کبھی کوئی تاریخی بات اس طرح کی آئے جس سے ہمیں کوئی کمزور پہلو نظر آتا ہو تو ہمیں قرآن پاک کی آیت کو یاد رکھنا چاہیے. کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ان تمام صحابہ سے، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، ان سب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر کا، بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو صحابہ کرام کے لیے زبان سے جب بھی نکالنا ہے اچھی بات نکالنی ہے، صحابہ کرام کے لیے جب بھی سننا ہے اچھی بات سننی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جب بھی سوچنا ہے اچھا ہی سوچنا ہے، برائی کی طرف، کمزور پہلے کی طرف ہمیں نہیں جانا. یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا مشرب ہے، اسی پر ہمیں رہنا چاہیے. محسن بھائی اس حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ واضح اصول بیان کیا ہے شرح فقہ اکبر میں منہ الروض الازہر میں ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ صحابہ کرام کی فضیلت، ان کا عادل ہونا، ان کا ثقہ اور معتبر ہونا، اور ان کا سرکار علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ساری امت کے لیے ایمان کے حوالے سے بھی، عشق رسول کے حوالے سے بھی آئیڈیل ہونا، یہ یقینی اور قطعی دلائل سے ثابت ہے. قرآن کی آیات اور احادیث سے یقینی اور قطعی طور پر صحابہ کا عادل ہونا، ثقہ ہونا ثابت ہے. بلکہ صحابہ کی شان تو رب نے یہ بیان فرمائی رحماء بینہم، یہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اس سے محبت کرنے والے، سگے بھائیوں سے بڑھ کر صحابہ کرام میں محبت ملتی ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں تو اب صحابہ کرام کا رحماء بینہم ہونا، ایک دوسرے کے لیے رحیم ہونا، عادل ہونا اور فضیلت والا ہونا قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت ہے. اب اگر تاریخ کی یا سیرت کی وہمی اور شکی اور ظنی روایات اس طرح کی مل بھی جائیں جو قرآن و حدیث سے بظاہر اگینسٹ نظر آ رہی ہیں، تو اب ان روایات کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ صحابہ کرام کے قطعی فضائل کو دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. قرآن ان کے لیے قطعی جنت کے ہونے کا، بھلائی کا وعدہ فرما رہا ہے، تو ہمیں صرف اسی کو دیکھنا ہے. اگلی کال. یہ بتا دیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جی ایاز بھائی کیا رشتہ تھا حضرت امیر معاویہ؟ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی. امت کی ماؤں میں جو ہے وہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہے. یعنی گویا کہ یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں. جی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یوں خاندانی رشتہ، اس کے علاوہ بھی نسبی رشتہ اہل قریش ہونے سے بھی آپ کا ہے، اور صحابیت کا رشتہ تو یہی ہے. اس سے بڑھ کر کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ عرفہ رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہی ہے. اگلی کال.
आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत पे कोई हदीस बयान कर दें। बिल्कुल इंशाल्लाह हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत पे राशिद भाई एक हदीस बयान करेंगे, फिर मैं भी एक हदीस अर्ज करता हूँ। जी, कई अहादीस मुबारका मौजूद हैं। जामे दो हदीसें में जी बिल्कुल, आप दो करें बस, ताक अदद में हो जाएगा, तीसरी मैं कर दूंगा। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिजी में हदीस पाक बयान की कि सरकार अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदिया वहदी बिही, ए अल्लाह मेरे मुआविया को हिदायत याफ्ता बना, हिदायत देने वाला बना और इनके जरिए लोगों को हिदायत अता सुभान अल्लाह। बना। और एक मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम ने इनकी फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मुआविया इब्न सुफियाना अहलम उम्मती व अजवदुहा, औ कमा क़ाल कि मुआविया बिन सुफियान मेरी उम्मत के बुर्दबार और सखी आदमी है। यानी अल्लाह ताला ने इनको हिल्म भी अता किया है और अल्लाह ताला ने इनको जूद व सखावत भी अता फरमाया। वाह वाह, क्या बात है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको हादी बना, इनको हिदायत याफ्ता बना और इनको अजाब से महफूज फरमा। तो ये यकीनन आपके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं और ये आपकी फजीलत पर बड़ी शाहिद आदिल हैं और ये आपकी फजीलत के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, बिलफर्ज कोई हदीस यूं फजाइल में ना भी मिलती तब भी उनका सहाबी होना फजीलत के लिए काफी था, सबसे बड़ी फजीलत है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के फजाइल पर और भी अहादीस मौजूद हैं। अगली कॉल। मोहसिन भाई, आपसे अर्ज है कि हजरत अमीर मुआविया की कुनियत और लक़ब क्या है और ये किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इंशाअल्लाह ज़ोजल कुछ देर में ये अर्ज करते हैं हम, अयाज भाई इंशाअल्लाह इसको इरशाद फरमाएंगे। जब तक हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के इश्क़ रसूल पर मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। राशिद भाई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत नबी पाक से ताल्लुक की वजह से यहाँ अयाज भाई ने जिक्र किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो लाडले शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक बड़ा प्यारा अंदाज है। उनकी मोहब्बत यकीनन ईमान के लिए ज़रूरी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत इमाम हसन से ताल्लुक और उनकी मोहब्बत और उनके साथ बर्ताव का अंदाज कैसा था? जी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि आशिक रसूल थे और आशिक रसूल होने की एक अलामत यह है कि अहले बैत के अफराद से और बिलखुसूस हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखी जाए और अक़ीदत का एक ताल्लुक कायम किया जाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते थे और उनकी फजीलत का इकरार भी करते थे, उनके फ़ज़ाइल सुनते भी थे, इसी तरह इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपका बड़ा ताज़ीम और अदब और एहतराम और मोहब्बत वाला ताल्लुक था। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिरआतुल मनाजी में एक मकाम पर जिक्र करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तख्त पर जलवा फरमा होते और इतने में आपके दरबार में जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ताज़ीम के लिए अपने तख्त से खड़े हो जाते, हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने तख्त पर बिठाते और इनके सामने, हालांकि अव्वलो मुलूकिल इस्लाम आपको कहा गया, इस्लाम के पहले बादशाह हैं, इतनी बड़ी सल्तनत के आप हाकिम हैं, तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े होते, अपनी जगह उन्हें बिठाते और हाथ बांध कर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े होते। किसी ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, ये आप ऐसा अमल क्यों करते हैं? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शक्ल में मुशाबहत रखते हैं, हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, तो इस मुशाबहत का एहतराम और इज्जत करते हुए मैं इनके लिए ये मामला करता हूं। इसी तरह एक मरतबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद असहाब के साथ मौजूद थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां जलवा फरमा थे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा कि तुम में से अपने आबाओ अजदाद, मामू, चाचा और खाला और जो रिश्तेदार होते हैं, इंसान के नस्बी रिश्तेदार होते हैं, इन रिश्तों के एतबार से सबसे इज्जत वाला मुअज़्ज़ज़ कौन है? सुभान अल्लाह। लोगों ने अर्ज की, या अमीर अल मोमिनीन, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थाम कर इरशाद फरमाया, ये हैं, यानी इनकी फजीलत नसब के एतबार से भी आला है कि ये शहजादे किसके हैं? मौला अली मुश्किल कुशा के। इनकी वालिदा कौन है? खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। इनके नाना कौन है? रसूलों के इमाम। और इनके चचा कौन है? जाफर तैयार। और आगे चलते जाएं, अगर निस्बत देखते जाएं तो हजरत इमाम हसन कौन है? इनके मामू और उनकी खालाएं कौन है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद। और सिर्फ ताज़ीम और अदब ही नहीं बल्कि इनकी खिदमत करने का भी
ایک انداز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے، اور ہمیں بھی یہ درس لینا چاہیے کہ سادات کرام کی اپنے خالص مال سے ہم خدمت کریں، بے شک، وہ ہمارے مال کو قبول کر لیں تو وہ ان کا احسان سمجھا جائے اور اپنے لیے سعادت سمجھا بے جائے۔ شک، بے شک۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا سیدی، اے امام حسن، آج میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا جو آج تک کسی نے کسی کو نہ دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 لاکھ درہم، 4 لاکھ درہم، چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں 4 لاکھ درہم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیے۔ اچھا، یہ محبت جانبین سے تھی، بے شک، یعنی انہوں نے محبت میں، عقیدت میں اور ان کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے جی ان کو یہ نذرانہ پیش کیا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نذرانہ قبول کیا۔ واہ واہ۔ ان کا قبول کرنا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت پر مہر اور تصدیق تھی۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ کیا پیارا انداز ہے امام حسن کا اور امام حسین کے ساتھ تعلق کا۔ ابھی ہم نے سنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف تعظیم کر رہے ہیں بلکہ اپنے مال سے، خالص مال سے خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سوال جو ہوا تھا آپ کے نام، کنیت وغیرہ کا، اس کا اگر آپ جواب بتا فرمائیں۔ محسن بھائی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نامی اسم گرامی تو معاویہ ہی ہے، کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو عبد الرحمن ہے، اور لقب آپ کے جو ہے وہ بڑے ہی پیارے ہیں، ناصر لدین اللہ واہ واہ، اور ناصر لحق اللہ۔ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ پختہ کرنے والے، مضبوط کرنے والے۔ تو یوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دین کے مددگار بھی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جو مشہور القاب ہیں وہ کتابوں میں یہی بیان آپ کیے گئے۔ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور نام والد صاحب کا معاویہ، نام؟ والد صاحب کا نام سفیان، ابو سفیان۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ اور آپ کا خاندان مبارک جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان سے قریش سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبد مناف پر جا کر والد اور والدہ دونوں کی طرف سے شجرہ نسب جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ قریشی بھی ہیں۔ کیا بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ مل جاتا ہے، حضرت فاروق اعظم کا بھی ملتا ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی ملتا ہے، حضرت علی کا تو کمال ہے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ یہ بھی ایک ان کے اندر کیسی مناسبت ہے، چاروں خلفاء اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین یہ کتنی پیاری ایک یوں سمجھیے کہ نسبت ہے کہ ان سب کے جو شجرہ ہے وہ جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نسبت اور اعزاز کی بات ان صحابہ کرام یہ سارے ہی اس شجر نبوت کے وہ پھل ہیں جن کی برکتیں آج ہمیں مل رہی ہے، اور انہی پھلوں سے انشاءاللہ عز و جل ہمارا ایمان تر و تازہ ہے۔ ان سے تعلق جوڑے رکھیں گے، ایمان تر و تازہ رہے گا۔ اگر معاذ اللہ ان سے تعلق ٹوٹا تو پھر ایمان کا خطرہ پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے اور آپ نے ظاہری حیاتی میں کتنی عمر پائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہاں پیدا ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر پائی۔ اگلی کال۔ میں عابد بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا انہوں نے کچھ بنایا تھا یا مطلب کچھ نہیں بنایا؟ پھر اللہ کے سوا تم لوگوں کو کیوں پکارتے ہو؟ میرا سوال ہے۔ اچھا، ویسے ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہیں مگر چلیں پھر بھی عرض کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، اس طرح کے سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے؟ اگر عطا فرمائی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے، اور اگر عطا نہیں فرمائی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں پکارنے والے؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، یا کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا، مسلمانوں کا مددگار بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کی آیات موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، فرشتوں کو اور نیک مومنین کو مسلمانوں کا مددگار قرار دیا۔ ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ واہ واہ، بے شک اللہ بھی ان کا مولا ہے اور جبریل بھی ان کے مددگار ہیں، اور صالح مومنین ایمان والے یہ بھی جو ہے وہ مددگار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر وہ پچھلی امتوں کے واقعات بھی ذکر کیے اور حضرات انبیاء کرام کا طریقہ کار بھی ذکر کیا۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض کو مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر ان بندوں سے مدد مانگی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں،
بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک نابینا صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسی حال میں رہو، صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ دعا فرما دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا وضو کرو، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو، اور جب نماز پڑھ لو تو اس طرح دعا کرو۔ اس دعا میں یہ بھی ارشاد فرمایا یا محمد، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خود تعلیم فرمائی، جس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، اور وہاں ذکر کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے۔ تو خود نبی پاک یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مدد طلب کرے تو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خدمت نبی پاک علیہ السلام کی اور حضور خوش ہوئے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو۔ تو یہ ارشاد پاک اس بات پر دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے مانگنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر، آپ کی شہزادی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور نظر ہیں۔ حضرت امام حسن کے ساتھ آپ کا تعظیم والا معاملہ تو عرض کیا گیا، امام حسین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ آپ کا کیا انداز تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تعظیم کا انداز، محبت کا انداز بڑا ہی نرالا تھا۔ اور آپ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی شریف میں جو درس کا حلقہ لگا کرتا تھا، تو ہمارے محسن بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو اس حلقہ درس میں شرکت کرنے کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے ہیں، اور فرمایا کرتے ہیں کہ جاؤ اور مسجد نبوی میں جو حلقہ لگا ہوا ہے اس میں شریک ہو جاؤ، اور اس حلقے میں شریک ہو جانے والی لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس انداز میں درس سماعت کر رہے ہیں کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر۔ اور درس دینے والی شخصیت کون ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو گویا ترغیب ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے درس میں شرکت کی۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ اپنی اولاد کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اہل بیت کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو ہمیشہ برقرار رکھنا، ان پر رحمت کی، مروت کی نظر رکھنا کہ یہ آل رسول ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا، محبت کا، شفقت کا، حسن سلوک کا برتاؤ جو ہے وہ رکھنے کا آپ اپنی اولاد کو وصیت ارشاد فرماتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے لاڈلے شہزادے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی خدمت فرمایا کرتے، ان سے محبت کا کیسا عالم تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگدستی اور فقر و فاقہ کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا وظیفہ آنے والا ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد جو ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بصد و احترام جو ہے وہ ان کا نذرانہ خدمت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور تاخیر کے لیے معذرت کی کہ اس دفعہ جو تاخیر ہو گئی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، آپ یہ قبول فرمائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد ہی اس سائل کو جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیسی عظمت اور شان ہے اس گھرانے کی محسن بھائی، کہ ایک تو ان صحابہ کا آپس میں تعلق، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا، کہ گویا ایسا لگتا ہے اس واقعے سے کہ پراپر یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ خدمت میں نذرانہ جو ہے وقتاً فوقتاً پیش کیا کرتے تھے، ادب و تعظیم، بھیجنے والے کو بھی تعظیم سکھائیے کہ وہاں جا کر ادب کا خیال، اور معذرت بھی، نسبت رسول ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ اور معذرت بھی فرمائی کہ تاخیر کے لیے جو ہے وہ معذرت بھی کی، اور اس کے بعد آپ آگے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل دیکھیے کہ وہ اٹھا کر رائے خدا میں صدقہ کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں آگے سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت اور شان جو ہے وہ اس گھرانے کو عطا فرمایا۔ تو یوں ان صحابہ کا آپس کا تعلق بھی، آپس کی محبت اور انفرادیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کرتے تو ان کو کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ کتنا پیارا انداز ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے محسن بھائی ہم کسی سلام کہتے ہیں وعلیکم السلام،
لیکن اگر اس کو کوئی خاص لقب دے کر خاص نسبت سے پکارا جائے، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بسوں کا نسبت کے ساتھ پکارتے ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ سامنے والے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک محبت اور اپنائیت کا جذبہ انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے، اور پھر نسبت بھی ہو کائنات میں سب سے افضل ہو۔ تو جب ملاقات فرماتے تو اس نسبت کے ساتھ جب وہ امام علی مقام کو پکارا کرتے تھے تو کتنی مرحبا و اہلا یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر، اس نسبت کے ساتھ پکارتے تو کیا عظمت اور شان اور کتنی محبت اور کتنی اپنائیت اس جملے کے اندر موجود ہے۔ بھائی یہ تو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز اتنا شاندار تھا کہ اگر بظاہر نسبی تعلق نہ بھی ہو لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی طرح کا اگر تعلق ہے یا مناسبت ہے تو آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں ایک روایت ذکر کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے مشابہت رکھتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، نبیوں میں ایسا جمال تقسیم نہ ہوا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، لیکن بظاہر دیکھنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ قابس بن ربیعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہے، یعنی ان سے ایک مشابہت رکھتے ہیں، ایک سملیرٹی پائی جاتی ہے، تو جب یہ قابس بن ربیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، ان کے گھر آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اتنا اعزاز بخشا کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور مرغب نامی علاقہ جو تھا، ایک زمین کا حصہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قابس بن ربیعہ کو عطا کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صورتاً مشابہت ہے۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، اور یقیناً یہ اس انداز سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ مال لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، اگرچہ صاحب سلطنت ہے مگر دنیا سے بے رغبت ہیں، لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور یقیناً یہ انداز سخاوت بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا ہوا اور یہ جاری و ساری رہا۔ مزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و عشق رسول پر ہم بات کرتے ہیں، کچھ آپ کی کالز بھی لے لیتے ہیں۔ جی محمد طفیل ٹانک کے سے عرض کر رہا ہوں۔ جی سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی راشد بھائی۔ جی کاتب عربی زبان کا لفظ ہے، کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، اور وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں امت کو ملا، یہ تحفہ ملا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو اس قرآن کی حفاظت کا جو ایک اہتمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تھا وہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں سے چند افراد کا انتخاب فرمایا جن کو یہ خدمت کا شرف بخشا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی وہ قرآن کی آیتیں سن کر لکھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کلام رحمان بزبان محبوب رحمان سن کر لکھنا، تو وہ صحابہ کرام اور جن کی تعداد تقریباً مدارج النبوہ میں تقریباً 40 کے قریب بتائی گئی ہے، 40 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی خوش نصیب صحابہ میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب کے کلام کو رب کے محبوب کی زبان سے سن کر لکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت کیا کرتے تھے۔ اور صرف کاتب وحی ہی نہیں بلکہ آپ کو ایک اور اعزاز حاصل تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دیگر حکمرانوں کی طرف، دیگر افراد کی طرف، قبیلے والوں کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے تحریر اپنے مبارک خطوط روانہ فرماتے تو ان خطوط کو لکھنے کی ذمہ داری بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو ادا کرتے تھے، اور باہر سے کوئی خط آتا تو وہ پڑھ کر بھی بارگاہ رسالت میں سنایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، کاتب خطوط بھی ہیں۔ اور محسن بھائی آپ دیکھیں کتنا ٹرسٹ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اللہ کے احکام، خالق کے احکام مخلوق تک پہنچانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن چند افراد پر
भरोसा कर कर उन्हें कातिब वही होने का शर्फ बख्श रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं। ये एतमाद है, ये भरोसा है, और यकीनन इससे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत का भी पता चलता है। तो यही हम देखते हैं कि इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो ये किताबत वही जो आपने इनको कमाल अता फरमाया था, तो हम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते हैं कि अपने दौरे हुकूमत में आपने आपको जो है शाम का खलीफा बनाया। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना जाने के नाज़रीन वो हैं कि जिनके सामने जब कोई हदीस बयान की जाती और अगर आपने वो हदीस ना सुनी होती तो आप ये सुनाने वाले से कहते कि इस पर तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं, गवाह कायम करोगे तो इस हदीस को मैं कबूल करूंगा, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो इतने दीन के मामले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एहतियात, फिर उमूर सल्तनत में आपका सानी कोई नहीं, और आप जो है शाम का गवर्नर ना सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाते हैं, बल्कि जब आप शाम तशरीफ ले जाते तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान भी बयान करते हैं। और आखिरी जो कलिमात आपके हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुआविया की इन्हीं खूबियों और सलाहियतों की वजह से हमने इनको गवर्नर बना रखा है। तो यकीनन ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है, आपकी अजमत है। अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत अता फरमाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इश्क़ रसूल पर बात हो रही है। अयाज भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम के आशिकाने रसूल का एक अंदाज ये है कि वो इत्तिबाए सुन्नत में बहुत ज्यादा पुख्तगी रखते हैं अपनी जिंदगी में, और जहां उन्हें पता चलता है कि सुन्नत ये काम सुन्नत है, ये तरीका सुन्नत है, वो उसको अपनाते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में सुन्नत पर की इत्तिबा का जो उनसर है उसको आप बयान फरमाएं। जी, इत्तिबाए सुन्नत गोया कि ये भी एक आशिक रसूल की पहचान हुआ करती है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारक में भी नुमायां तौर पर यह पहलू जो है वो दिखाई देता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इत्तिबाए सुन्नत में मैं ये बात बयान करना चाहूँगा मोहसिन भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही मामूल था। तो इन्हीं को फॉलो करते हुए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ये मामूल था कि आप हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पर जो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके असहाब और खुलफा की इत्तिबा करते हुए तशरीफ ले जाया करते थे। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का मामूल था। इसके बाद एक बुनियादी तौर पर जो मामूल सुन्नत नबवी के एतबार से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सीरत में मिलता है, वो मिलता है मोहसिन भाई आशूरा का रोज़ा। सुभान अल्लाह कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बड़े एहतिमाम के साथ आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, सुन्नत नबवी पर अमल करते और साथ ही साथ लोगों को भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया करते कि आशूरा का रोज़ा रखो, कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा और रखने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो ये एक नुमाया सुन्नत नबवी पर अमल के एतबार से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की सीरत में मिलता है। और दो बड़ी बुनियादी बातें और मोहसिन भाई हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की सीरत में मिलती हैं कि अम्रुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, ये नबी अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत मुबारक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस प्यारे अंदाज में नेकी की दावत दी, बुराई से मना किया। यही पहलू हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की मुबारक सीरत में भी दिखाई देता है कि आप खुद भी सुन्नत के पैकर थे, इल्म अमल के पैकर थे, तकवा तहारत और पाकीज़गी के खूगर थे, और इसके साथ ही साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेकी का हुक्म इरशाद भी फरमाते, नेकी की दावत भी देते और बुराई से मना भी फरमाते। इवन कि अगर आपके सामने कोई बुराई होती तो फौरन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बात से जो है वो मना इरशाद फरमाते, और अगर कोई ऐसा काम होता कि जो हो सकता है नेक काम, तो उसकी आप जो है वो तरगीब इरशाद फरमाते, उसकी हौसला अफजाई फरमाते। इवन के इसके अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इस बात की रियायत भी ना फरमाते कि कोई उनके अपने घर का फर्द है, बल्कि अगर घर का फर्द भी कोई अगर ऐसा काम कर रहा है कि जो शरीयत मुताहरा की खिलाफ वर्जी है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला उस पर तरबियत फरमाते। एक बार अपने साहबजादे की आपने तरबियत फरमाई, वो गुलाम पर सख्ती कर रहे थे, आपने इससे मना फरमाया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो गुलामों को माफ फरमा दिया करते थे। हज़रत जो आपके खादिम थे नबी अलैहिस्सलाम के फरमाते हैं 10 साल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, कभी नबी अलैहिस्सलाम ने मुझ पर गुस्सा ना फरमाया, ये तक ना फरमाया ये काम क्यों किया क्यों ना किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से आरास्ता थे, तो अपने साहबजादे की तरबियत की कि गुलाम पर सख्ती ना करो, नबी अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं है, बल्कि दरगुजर कर दें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि कितनी बार गुलाम को माफ किया जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 70 बार रोजाना माफ करें, यानी कसरत से जो है वो माफ करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो इन बातों पर आप अमली तौर पर जो
جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ عمل پیرا تھے، اور اپنے صاحبزادے کی بھی آپ نے اس حوالے سے تربیت فرمائی۔ ہمیں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے نا، کہ جب ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، عشق رسول پر بات کر رہے ہیں، آپ کی عاجزی پر، سادگی پر، سنت پر عمل، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں۔ ہمارا اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا انداز ہوا کرتا ہے؟ کیا ہمارا نرمی والا انداز ہوتا ہے، نیکی والا انداز ہوتا ہے، بھلائی والا انداز ہوتا ہے، یا کہ سختی والا انداز ہوتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق تھے، اور نبی پاک کی زندگی میں سادگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند فرماتے تھے کہ اپنے ساتھ غلاموں کو سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے، خچر پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کے وقت تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان سے جو ہے وہ گویا کہ ملا ہوا ہے، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی سادگی کا جو انداز ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ عاشق رسول تھے۔ سیدنا یونس بن حلبس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا امیر معاویہ کو خچر پر سوار دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا خادم بھی سوار تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند لگی ہوئی قمیض زیب تن فرمائی ہوئی تھی، اور اس حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے بازار کا دورہ فرما رہے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس حکومت تھی، مگر آپ پیول لگی ہوئی قمیض کو اپنے زیب تن فرمائے ہوئے ہیں، اور اپنے غلام کو اپنے ساتھ سواری پر بیٹھایا ہوا ہے۔ یہ یقیناً انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھا تھا۔ یہ بھی عشق رسول کا ایک انداز ہے کہ جہاں عشق رسول کی بات کی جائے وہاں عشق رسول کے انداز بھی ہمارے ظاہر ہونے چاہیے، ہمارے لباس سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کھانے سے، پینے سے، اٹھنے سے، گفتگو کے انداز سے، لوگوں کے ساتھ رویے سے لگے کہ واقعی ہمارے دل کے اندر عشق رسول ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہماری اپنی حرکات و سکنات سے ہوگا۔ یہ صرف خالی دعویٰ کر دینا، صرف بات کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنصر کو، اس پہلو کو بھی لانا چاہیے کہ اپنے کردار کے ذریعے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمائیں۔ تو بات محسن بھائی ایک چیز میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی سنت کے پیروکار تھے جب منصب اور عہدہ نہیں ملا تھا، اور منصب اور عہدہ ملنے کے بعد بھی عاجزی کا، انکساری کا، اتباع سنت کا جذبہ دیکھیے تھا۔ یعنی کہ ہم بسوں کا دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ ٹائم تو عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن منصب عہدہ مل جانے کے بعد پھر شاید عمل میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہم نے دیکھا کہ منصب پر آ جانے کے بعد اور زیادہ سنت کی پیروی میں، اور زیادہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق میں، محبت میں اضافہ ہی ہم نے پایا، اضافہ ہی دیکھا۔ تو یہ ہے اصل بات کہ جس کو محبت ہے اور وہ حقیقی عاشق رسول ہے تو پھر چاہے منصب ہو یا نہ ہو وہ اتباع سنت پر وہ فالو کرنے والا ہے، اس کی پیروی کرنے والا ہے، ہو یا حالت غریبی میں ہو، وہ قسم پرسی کے عالم میں ہو یا خوشحالی کے عالم میں ہو، وہ اپنے گھر میں ہو یا سفر و حضر میں ہو، وہ چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو، غیروں کے ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے اندر عشق رسول کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک کال دیجیے گا۔ محمد ذیشان اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا پروگرام ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر ایسے پروگرام کی ہمارے معاشرے کو بہت ہی از حد ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں، ان کے علم مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کی سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور اسی پر ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی ایک سوال ہوا تھا آپ کی وصال کے حوالے سے اور آپ کی عمر کے حوالے سے، اس کا اگر آپ جواب دے دیں تو۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، جس کو بعثت مبارکہ کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور تقریباً 78 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ شام کے جو شہر ہے دمشق، وہاں پر، اور وہیں آپ کا مزار ہے۔
ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو حاصل کیجئے، اس کا پورا مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کر لیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے. اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں حضرت امیر معاویہ کی محبت بھی نصیب ہو اور ان کی باتیں ہمیں صحیح انداز میں پتہ چلے. اس کتاب میں کئی ابواب ہیں، تقریباً اس میں 12 باب ہیں 12ویں کی نسبت سے. تو پہلا باب ہے جس میں حضرت امیر معاویہ کا تعارف، حضرت امیر معاویہ کے اوصاف، سیدنا امیر معاویہ کا عشق رسول، حکومت سیدنا امیر معاویہ، عہد امیر معاویہ کی علمی سرگرمیاں، سیدنا امیر معاویہ اور انتظامی امور، اللہ والوں سے محبت و عقیدت، سیدنا امیر معاویہ کے فضائل، مشاجرات صحابہ اور ہم، سیدنا امیر معاویہ کی مرویات یعنی احادیث، وصال سیدنا امیر معاویہ، علماء و محدثین کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خراج عقیدت اور ان کے ساتھ تعلق. تو اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. آپ اس کتاب کو لیجئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیے. ایک روایت آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عشق رسول پر میں عرض کرتا ہوں، جیسا کہ تبرکات کے حوالے سے ہمارے راشد بھائی نے جو حضرت امیر معاویہ کا طرز عمل ذکر کیا. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں ایک بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ موٹا اونی کرتا اور منہ مبارک عنایت فرما دیجیے. سوال کر رہے ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ذریعے تبرکات حضرت امیر معاویہ کو بھجوا دیے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ کرتا لے کر پہنا، پھر آپ نے پانی منگوا کر منہ مبارک کو غسل دے کر وہ غسالہ نوش فرمایا، پیا اور پاکی پانی اپنے جسم پر ڈال لیا. کیا محبت ہے، کیا پیارا انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کے ساتھ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک کو نہ صرف لے رہے ہیں بلکہ اس کو پی رہے ہیں، اپنے جسم پر برکت کے لیے لگا رہے ہیں. تو یہ انداز ہمیں صحابہ کرام نے دیا. راشد بھائی یہاں پر آپ یقیناً تبرکات پر آپ نے گفتگو کی. ایک بات آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوبات جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور جن کے بارے میں معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، کیا اس کی ادب و تعظیم اب بھی وہی کرنی ہے یا اس کے بارے میں معاذ اللہ شکوک و شبہات میں ہم مبتلا رہے ہیں؟ نہیں، عشق رسول کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جا رہا ہو اور مسلمان نیک افراد جو ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف نسبت کر رہے ہوں، تو اب یہاں پر کوئی سند اور کوئی پروف اور کوئی دلائل مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہی انداز لکھا ہے کہ ائمہ کا اور محدثین اور صوفیاء کا یہی انداز رہا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی چیز پیش کی گئی اور اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا، مثال کے طور پر کوئی مبارک بال ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو اب سند اور دلیل مانگے بغیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کے مطابق اس کی تعظیم کی ہمیں تعظیم بجا لانی چاہیے. دلائل میں اور سندوں میں اور کیلو کال میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. تو نبی پاک سے منسوبات کا ادب کیجیے، تبرکات کا ادب کیجیے. صحابہ نبی پاک سے سب سے زیادہ منسوب ہیں حضور کے ساتھ. تو یہ نسبت رسول ہے کہ صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب اور ازواج مبارکہ کا ادب، امہات المومنین کا ادب ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کی اصل پہچان ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی سچی محبت، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ و اہل بیت کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے اور ہم عشق رسول ہی میں ساری زندگی گزاریں. اسی کے اندر ہماری زندگی کا آخری وقت آئے اور نبی پاک کی محبت میں دنیا سے چلے جائیں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ
नाज दवा उठाए क्यों।